السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو ایک اہم جانکاری دینے والی ہوں جسے آپ سب پریشان ہیں کہ یہ جانکاری، یہ نالج، یہ علم ہم کو کیوں نہیں ہے، اور یقین جانیں کہ آپ جب پوری بات سنیں گے تو انشاءاللہ دل کی کشمکش اور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو پریشانی ہمیں ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا کچھ بھول جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں پھر سے نماز پڑھنی ہے؟ سجدہ سہو ہمیں کب کرنا ہے اور کون سے طریقے سے کرنا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں معلوم چلے گا جب اللہ کا بندہ اللہ کے قریب کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور نماز کی حالت میں جب اس سے کچھ غلطیاں، کچھ بھول ہو جاتی ہیں تب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اور کیا میں نماز شروع سے پڑھوں؟ یہ سوچ سوچ کر ہم پریشان رہتے ہیں، اور یہ پریشانی اس لیے ہمارے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں کہ نماز میں اگر ہم سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی تو ہمیں اسے کس طرح سے دور کرنا ہے اور نماز کو پوری کرنی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی بھول ہو گئی تو ہمیں سجدہ سہو کر لینا ہے جس سے نماز پوری ہو جائے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سی بھول پہ ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر سجدہ سہو کرنے سے وہ جو ہم نے بھول کی ہے کیا وہ پوری ہو جائے گی؟ تو یہ بہت سے کوشچن ہمارے دماغ میں اٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اسی کا کمپلیٹ جواب اس ویڈیو سے آپ سب کو ملے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ جب ہم سے نماز میں کوئی بھول ہو جاتی ہے تو اس بھول کو دور کرنے کے لیے ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، لیکن کئی بھول ایسی ہوتی ہے جس سے ہمیں پہلے اسے پورا کرنا پڑتا ہے، سدھارنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر ہم کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر چلیں باری باری جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم رکعتوں کی تعداد یعنی کہ کتنا پڑھا ہم نے یہ بھول جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو جیسے کہ ہم نے نیت کری ہے 4 رکعت اور ہم نے 2 رکعت پڑھی ہے، لیکن ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم نے 3 پڑھ لی ہے، اور پھر لگ رہا ہے کہ نہیں 2 پڑھی ہے، 3 اور 2 میں ہم شک میں پڑے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں یقین پر لوٹنا چاہیے، اور یقین یہ ہے کہ ہم کم کو مان لیں کہ ہم نے 2 ہی رکعت پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت کو ادا کریں۔ اس کے بعد اسی طرح ہم 4 رکعت کو کمپلیٹ کر لیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے ہم کو 2 سجدے سہو کر لینے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا علم ملا کہ سب سے پہلے ہم نے جو بھول کی ہے رکعتوں میں اسے پوری کریں، کم تعداد کو لے لیں، یقین کر لیں اور پھر اسے پوری کریں، ٹھیک ہے؟ اور پوری کرنے کے بعد پھر سجدہ سہو کریں، تب جا کر ہماری نماز جو ہے مکمل ہوگی، پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نماز میں اگر کنفیوز ہو جائیں کہ میں نے 2 پڑھی، 3 پڑھی، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، تو کم کو لے لیجئے، 2 3 میں ہے تو 2 کو لے لیجئے، 3 4 میں ہے تو 3 کو لے لیجئے، اور اس کے بعد اس یقین کے ساتھ آپ پھر اگلے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھ لیں، اور لاسٹ میں یعنی کہ آخر میں جا کر آپ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ اب ہم نماز میں ہونے والی دوسری
بھول کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھ لیا، پڑھ کے اٹھ کے پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ مجھ سے ایک رکعت جو ہے چھوٹ گئی، میں بھول گیا یا بھول گئی، ٹھیک ہے، یا پھر کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے ایک رکعت نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے، نہیں پڑھی، تب اس حالت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایک رکعت چھوٹی تو، دو رکعت چھوٹی تو، یعنی کہ جو آپ بھول چکے، چھوٹ گئی، اسے آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سلام سے پہلے آپ کو 2 سجدے سہو کرنے ہیں۔ آپ نے 2 سجدے سہو کر لیے، اس کے بعد آپ کو سلام پھیر لینا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہماری نماز میں دوسری بھول کا طریقہ، جب ہم نماز پڑھ کے اٹھ چکے ہیں تب کا۔ اب ہم تیسرا طریقہ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھ لیے اور پھر ہم کو لگ رہا ہے کہ میں نے رکعتیں 4 پڑھنی تھی اور میں نے 5 پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ہمیں بتا دے کہ آپ نے تو 4 کے بجائے 5 پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، مغرب کا 3 ہے فرض اور اس کے جگہ آپ نے 4 پڑھ لیا، یعنی آپ نے زیادہ پڑھ لیا، تو پھر اس حالت میں ہمیں صرف سجدہ سہو کرنا ہوگا، ہماری نماز پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے زیادہ رکعت پڑھ لی، 4 کی جگہ میں نے 5 پڑھ لیا، مجھے یاد آ گیا یا کسی نے بتا دیا، تو میں پھر سے جو ہے کیا کروں گی، آؤں گی اور مصلی پہ، اور میں جو ہے 2 سجدے کر لوں گی، سجدہ سہو، تو میری نماز پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم چوتھا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سجدے بھی بھول جاتے ہیں، تو اس حال میں کیا کرنا ہے؟ تو مان لیجیے میں نے ایک سجدہ کیا ہے اور میں ایک سجدہ بھول گئی ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے کم پر یقین کرنا ہے۔ اگر میں کنفیوز ہوں، میں نے پڑھا کہ نہیں، سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تو میں یقین کروں گی کہ میں نے ایک ہی سجدہ کیا، اور پھر میں ایک سجدہ کروں گی، اس کے بعد میں سجدہ سہو کروں گی، ٹھیک ہے۔ سجدے کی تعداد میں اگر ایسی بھول ہو تو ہمیں یہاں پہ بھی کم پر یقین کر کے چھوٹے ہوئے سجدے کو کرنا ہے، اس کے بعد سجدہ سہو کر لینا ہے۔ اب ہم 5واں طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں، یعنی کہ تشہد پڑھتے ہیں، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت کی نیت تھی، 2 رکعت ہم نے پڑھی اور ہم اٹھ گئے، ہم نے وہاں پہ اتحیات نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اور پھر ہم کو یاد آ رہا ہے، تو ہمیں دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کنٹینیو نماز پڑھیں گے اور لاسٹ میں، یعنی کہ آخر میں سلام سے پہلے ہم 2 سجدے کر لیں گے، تو یہ نماز ہماری پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم 6واں طریقہ جانتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نماز ظاہر بھی پڑھتے ہیں اور نماز ہم سرن بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ دھیمے پڑھتے ہیں اور ہم آواز سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نے دھیمے پڑھنا ہے، یعنی کہ ظہر کی، عصر کی نماز دھیمے پڑھنی ہے، وہاں پہ اگر ہم نے ظاہر پڑھا تو ہم کو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر آواز سے پڑھنے والی نماز کو ہم نے دھیمے پڑھ لیا، دھیمے پڑھنے والی کو آواز سے پڑھ لیا، دونوں صورتوں میں ہم کو سجدہ سہو کرنا ہے، تو یہ ہو گیا 6واں طریقہ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں 7واں طریقہ۔ 7واں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اگر ہم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کری تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اللہ کی عظمت کے لیے ہے اور سجدہ جو ہے دعا کے لیے ہے، تو ہم قرآنی دعا جو ثابت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ 8واں طریقہ یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی پہلے کی 2 رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا بھول گئے ہیں تو ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا،
تو یہ پورے ہوئے کمپلیٹ وہ حالات جس میں ہم کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اور کیسے کرنا ہے یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہیلپ فل ہوگا، آپ لوگ کو اس سے بہت نالج ملا ہوگا۔ اب آپ لوگ انشاءاللہ نہیں گھبرائیں گے، نہ پریشان ہوں گے، اور اپنی نماز کو اطمینان سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور رکیں، ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بھی سنتے جائیں کہ اب ہمیں کن غلطیوں میں سجدہ سہو نہیں کرنی ہے، یہ بھی ہم کو علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو بھی لے کر ویڈیو آپ لوگ کے سامنے آئے، تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالیں کہ ہمیں اگلی ویڈیو بھی چاہیے، یہ لکھ کر آپ ضرور ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔